میرے والد جو تھے وہ رزق حلال پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے. 3 سال کے بعد میرے میاں کی پوسٹنگ واپس اپنی یونٹ ہوئی. 31 دسمبر کی رات تھی. گاڑی برف کے اندر دب گئی. میرے میاں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے ہر ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس سب کچھ ٹوٹ گیا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے جب ان کو دیکھا تو پھر انہیں بتایا کہ وہ کبھی چل نہیں سکیں گے. آرمی میں جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی ساتھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ اس کو پیچھے نہیں رہنے دیتے. کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہوتی ہے، تو آپ اگر بیٹی کو اہمیت دیں گے تو کل وہ ایک اچھی ماں بنے گی. ایک گھر کا فیملی ٹائم ہونا چاہیے. بچے کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں، اس میں کانفیڈنس پیدا کریں. اپنے بچوں کے گولز بہت ہائی رکھیں، دارا اپنے بچوں پہ توجہ دیں. یہی آپ کی دولت ہے، کل کو یہی دولت کام آنے والی ہے. السلام علیکم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت اسٹرانگ اور انسپائرنگ خاتون سے، جن کے زندگی کے تجربے اور نظریے سے آشنا کرنا آج کی جنریشن کو ہمارا مقصد ہے، جو نہ صرف ایک آرمی آفیسر کی وائف تھی بلکہ آرمی آفیسرز کی مدر بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو آنٹی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں سب سے پہلے شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، کیسے آپ کی تربیت کی گئی، کیسے ویلیوز بلڈ کی گئی، اور ان ویلیوز نے آپ کو آپ کی ایڈلٹہڈ لائف میں کیسے ہیلپ کیا جب اسپیشلی آپ مدر بنی؟ دیکھ بیٹے، ہمارے وقت میں باقی گھروں میں جو ہوتا تھا اس کا تو مجھے کچھ علم نہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر کا یہ حال تھا کہ میرے والد جو تھے جب شام کو گھر آتے تھے تو پھر ان کا اور میری والدہ کا بچوں کے ساتھ وقت گزرتا تھا. وہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا تھا، اور میں سمجھتی ہوں وہی وقت تھا جب ہماری تربیت ہوئی. ہمارے والد نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بچی ہے، بیٹی ہے یا یہ بیٹا ہے. وہ ہماری رائے کو کبھی اتنا ہی احترام کرتے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے والد کی، جنہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ بیٹیوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ان کی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جیسے ہم نے پرورش کی بات کی کہ آپ کو گھر سے اتنا کانفیڈنس ملا، اگر آپ تھوڑا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں، کیونکہ تعلیم بھی انسان کی شخصیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہم 4 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی. تو لاہور کالج سے BA کیا تھا. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں. تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا بیٹا یونیورسٹی میں تو کو ایجوکیشن ہے، اور آج تک ہماری فیملی کی کوئی لڑکی کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھی، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو میرے پہ اعتماد ہے تو آپ مجھے جانے دیں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. تو میرے والد مجھے الگ لے گئے، مجھے یاد ہے، اور اس طرح مجھے اپنے ساتھ لگا لیا پیار سے، اور کہا میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ لگے. تو الحمدللہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہسٹری میں ماسٹرز کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو تعلیم میرے والد نے مجھے دلوائی تھی وہ میرے بہت کام آئی. جب میں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی تو عموماً میرے سسر مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھی ٹیچر دنیا کی، اسے کوئی بھی پیسے دیے جائیں، کتنے پیسے دیے جائیں، وہ اس طرح نہیں پڑھا سکتی جس طرح تم اپنے بچوں کو پڑھاتی ہو. تو ایک پڑھی لکھی ماں ایک معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکتی ہے. پھر جب آپ کی شادی ہوئی ایک آرمی آفیسر سے ہوئی، وہ ایکسپیرینس سارا کیسا تھا، وہ جرنی، کیونکہ آپ اس نئے سیٹ اپ میں آئی تھی، ایک فوجی سے شادی ہوئی، تو کیا چیزیں تھیں، کوئی ڈیفیکلٹیز دیکھنی پڑی، کوئی ہارڈ شپس تھے؟ بیٹا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میری سب سے پہلے تو میری شادی کی بنیاد ایک فوجی سے کیوں ہوئی. میرے والد جو تھے وہ رزق حلال پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، کیونکہ میرے والد سمجھتے تھے کہ ایک فوجی کی کمائی حلال کی کمائی ہے. وہ دن رات اس ملک کے لیے بارڈر پر کھڑے ہو کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے. اس سے زیادہ حلال کی کمائی کوئی ہو نہیں سکتی. تو اس لیے وہ فوجی کو ترجیح دیتے تھے. میری شادی بھی اسی لیے ایک فوجی کے ساتھ ہوئی. پھر آپ نے پوچھا کہ وہ زندگی کیسی،
تو میں فوجی زندگی سے کافی آگاہ تھی. تو اس کے بعد ہماری زندگی میں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا. وہاں سے ہماری 3 سال کے بعد میرے میاں کی پوسٹنگ واپس اپنی یونٹ ہوئی. تو وہاں میرے 2 بچے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی ایک بہت ہی اچھی خوشگوار اور بہت ہی ہموار، جس میں کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ نہیں تھا، تو ایک زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک پھر ایک دن میرے میاں اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا اور وہ اکیلے تھے. تو ان کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آ گیا. یہ حادثہ رزمک کے مقام پر ہوا. تو آپ کو پتہ ہے رزمک ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت برف باری اور بہت سردی ہوتی ہے. 31 دسمبر کی رات تھی. تو اتنی زیادہ برف تھی کہ وہ گاڑی برف کے اندر دب گئی. صبح ہیلی کاپٹر نے جب مسنگ ہو گیا آفیسر، تو ہیلی کاپٹر بھیجا گیا. تو اس سارے علاقے کا سروے ہیلی کاپٹر نے کیا. تو پھر یہ گاڑی ملی اور جب یہ ملے تو میرے میاں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے ہر ہڈی ٹوٹ چکی تھی. ان کی بیک بون پہ فریکچر تھا، ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، بس سب کچھ ٹوٹ گیا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے جب ان کو دیکھا تو پھر انہیں بتایا کہ وہ کبھی چل نہیں سکیں گے. یہ اگر کسی اسپیشلی آپ اس وقت ایک نئی مدر تھی، شروع کی شادی کا بھی ٹائم تھا، جب آپ کو یہ خبر ملی تو بہت زیادہ آپ کے لیے شاکنگ ہوگی. لیکن اس حادثے نے آپ کی زندگی کے جو ترجیحات ہیں اس کو کیسے بدل دیا، اور اس کیسے آپ نے اسٹرانگ رہی اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز نے آپ کو بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ زندگی میں آگے اسٹیپ کریں؟ بیٹا مجھے اس وقت اتنی بہت سمجھ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کسی مشکل میں ڈالتی ہے تو اس کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے حوصلہ بھی اللہ کی ذات ہی دیتی ہے. اگر آپ کا ایمان پختہ ہے اور آپ اللہ پہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ اس کی ذات آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. اس میں ایک چیز کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گی. لوگ کہتے ہیں کہ فوجی زندگی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ آرمی میں جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی ساتھی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے لگتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ اس کو پیچھے نہیں رہنے دیتے. جب میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے بڑے بڑے سینئر آفیسرز کو بچوں کی طرح روتے دیکھا ہے. آپ یقین کریں اس بات کو، بچوں کی طرح روتے دیکھا ہے. اور وہ مجھے ایسے تسلی دیتے تھے جیسے میری ماں ہوں. جیسے ماں ایک بچے کو تسلی دیتی ہے، وہ اس طرح آ کے مجھے تسلی دیتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھابھی آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلی ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم سب آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس معاملے میں میں اپنے ان فوجیوں بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آج تک مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے تو ہمت دی لیکن ان لوگوں نے بھی میری بہت ہمت بڑھائی. پھر آپ نے ایک اور سوال بھی اس میں پوچھا کہ ہم نے پھر اس کے بعد کیا سوچا. تو جب یہ ذرا بہتر ہوئے ہم نے کہا یا تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم روئیں دھوئیں اور ڈپریشن میں چلے جائیں اور زندگی کو بالکل ایک نیگیٹو رول اس کا ایک ہم اپنا بنا لیں اور زندگی کو اس طرح گزاریں. لیکن الحمدللہ میں بالکل ڈپریشن میں نہیں گئی. مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا اعتماد تھا کہ میں کہتی تھی اللہ نے یہ چیز مجھے بھیجی ہے، یہ چیلنج اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اس کو قبول کروں. اور ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ہم ان کو اس طرح بنائیں گے، ان کو ایک بہتر شہری بنائیں گے، بہتر پاکستانی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، ان دونوں کو میں فوج میں بھیجوں گی.
آپ نے مجھ سے ڈپریشن اور انزائٹی کی بات کی. اگر میں ادھر سے بات کروں کہ آپ مایوس نہیں ہوئی, لیکن اگر ہم آج کا ٹائم دیکھیں تو بہت جلد ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم چھوٹی چیزوں کو دل پہ لے لیتے ہیں. لیکن اس اتنے بڑے حادثے نے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا, آپ کا زندگی کی طرف نظریہ بدل دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اللہ پہ مان والی بات تو تھی, اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاید ویلیوز آپ کی اتنی اسٹرانگ تھی, آپ کی اپبرنگنگ میں ایسی کی گئی تھی کہ آپ مایوس نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں بیٹا, سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی وہ بات کہہ دی کہ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام آپ کے لیے سوچتے ہیں یا کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ جس جگہ بھی آپ کو رکھتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, پہلے تو یہ چیز ہے. اور یہ ایمان اور یہ چیز آپ اپنے گھر سے لے کے چلتے ہیں. جب گھر میں ایک بیٹی کو یہ اعتماد دیا جاتا ہے زندگی کے بارے میں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے, اپنے بارے میں سوچ سکتی ہے, وہ ایک پازیٹیو اور ایک بہت اچھا کردار معاشرے میں ادا کر سکتی ہے. اگر یہ اس کو یہ اعتماد, میں تو یہ سمجھتی ہوں اپنے گھر سے ہی دیا جاتا ہے, باپ یہ اعتماد دے, بھائی اعتماد دیں, میاں پھر اس کو یہ اعتماد دے, تو اس عورت میں یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے بچوں کو بچپن سے اتنی اسٹرانگ ویلیوز دی, اور پھر وہ آپ اپنی زندگی میں آگے آہستہ آہستہ دیکھتی رہی کہ جو ویلیوز آپ نے ان کے بچپن میں ان کے اندر ڈالی تھی وہ آپ کو نظر آتی گئی. آنٹی اگر میں بات کروں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, اس لیے اب چیزیں مشکل ہو رہی ہیں آج کل کے پیرنٹس کے لیے, پیرنٹنگ مشکل ہو گئی ہے, وہ والی ویلیوز ہم بچوں کو نہیں دے پا رہے ہیں, ویسی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ویلیوز جو آپ نے اپنے بچوں میں دی تھی آج والے پیرنٹس بھی وہ بچوں کو دے سکتے ہیں؟ بیٹے, آپ نے ایک لفظ کہا زمانہ بدل گیا. میں یہ آپ سے کہوں گی زمانہ نہیں بدلا, ہم بدلے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ایک ماں کے پاس وقت ہوتا تھا, اس کے پاس موبائل نہیں تھا. ماں کے پاس بچہ تھا, موبائل نہیں تھا. اب ماں کے پاس بچہ بھی ہے اور موبائل بھی ہے, اور اس نے ترجیح دے دی ہے موبائل کو. وہ بچے کو گود میں لے کے موبائل دیکھتی ہے. ہم بچے کو گود میں لے کے بچے سے باتیں کرتے تھے. اب اگر ماں سارا دن موبائل دیکھے گی, گھنٹوں بیٹھ کے, آپ دیکھ لیں, آپ کسی کمرے میں جائیں, آپ کسی کمرے میں داخل ہوں, وہاں 4 لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ آپس میں نہیں بات کر رہے ہوتے, وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی انگلی ایسے چلتی رہتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس زمانے کا قرض جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے پہ ڈالا ہے وہ اس چھوٹے سے ایک آلے کی صورت میں, موبائل کی صورت میں, اس نے ہماری زندگیوں میں اتنا بڑا چینج لے کے یہ آیا ہے. اس نے ہمارے بچوں کی تربیت کرنی شروع کر دی ہے. پہلے تربیت ماں کرتی تھی, اب موبائل کرتا ہے. ہمارے وقت میں تو سارا وقت ماں ساتھ ہوتی تھی. صبح ناشتہ بھی ماں کروا رہی تھی, اس کا بستہ بھی ماں باندھ رہی تھی, اس کی کنگھی بھی ماں کر رہی تھی, اس کے تسمے میں ماں باندھ رہی تھی. تو ماں کا اثر تھا. جی, آج بچے پہ موبائل کا اثر ہے. ایک فیملی ٹائم تھا. سب سے بڑی جو بات ہے نا بیٹے, ایک گھر کا فیملی ٹائم ہونا چاہیے, جہاں باپ بھی ہو, جہاں ماں بھی ہو, جہاں بچے بھی ہوں, جہاں بات چیت ہو, جہاں ویلیوز کے بارے میں بات کی جائے, یہاں سچ اور جھوٹ کے بارے میں بتایا جائے, جہاں حرام اور حلال کے بارے میں بتائے. کون بتا رہا ہے؟ تو اس کی اہمیت کو کم کریں. تو آپ اپنے بچوں کو اپنے قریب کیجئے. دیکھیں, اگر آپ اپنے بچوں کو اعتماد دیں گے تو بچہ کل کو معاشرے میں لوگوں کو اعتماد دے گا. دوسرا, ایک بہت اہم بات بچوں کی تربیت میں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گی, بچے کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کریں. ایک کمپلیکس بچہ زندگی میں تباہی پھیر دیتا ہے جا کے, کیونکہ اس کے اپنے اندر کے اتنے کمپلیکسز ہوتے ہیں جو باہر نکل کے آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک بہت شارٹ سمرائز کر کے یہ بتائیں تو کیا ویلیوز ہیں, کیسے تربیت کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ جس کو ہم کہتے ہیں دور بہت تیز ہے, حالات خراب ہیں, اس سب کو نظر رکھتے ہوئے اگر آج جس پوائنٹ پہ آپ ہیں, اور اگر آپ کچھ سالوں میں پیچھے جائیں جب آپ ایک نئی مدر بنی تھی, کہ وہ والی ویلیوز آج کل کے دور کے حساب سے ہم کیسے لے کے چلیں؟ بیٹے, اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں گی
باتیں کرنے کو تو میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن اگر آپ میرے سے سچ پوچھیں گی تو سب سے پہلے اپنے گھروں سے اس موبائل کو سائڈ پر رکھیں، ٹائم مقرر کریں بچوں کے ساتھ، بچوں کو ایک خاص ایج میں اس کو موبائل لینے کی اجازت ہو، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ میں بہت ینگ تھی، میرا خیال ہے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب مجھے کسی کا کال پتہ چلا تھا کہ کسی کی مدر نے اس سے کہا، ماں نے، کہ بیٹا گولز ہمیشہ بہت ہائی رکھیں، آپ کے بہت ہائی گولز ہوں گے تو آپ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے کرتے کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، تو گولز اپنے ہمیشہ بہت ہائی رکھیں، اپنے بچوں کے گولز بہت ہائی رکھیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ آپ وہ ایک بہت پرانا محاورہ ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مکتب ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ محاورہ 100% ٹھیک ہے۔ جو ماں اس کو ویلیوز دے دیتی ہے وہی ساری عمر اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ جیسے ماں کی ہم بات کریں، ماں ہی ہوتی ہیں کیونکہ فادر باہر نکلتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، تو ماں پہ ہی زیادہ ذمہ داری آتی ہے، ماں ہی نے بچے کی شخصیت کو بنانا ہے، نکھارنا ہے۔ تو اگر ہم ماں کی پہ توجہ دیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ماں کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ ہوگی تب ہی وہ اپنے بچوں کو ایکولی توجہ دے سکے گی۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس کھانا دے دیا ماں نے یا بس چیزیں کر دی تو ان کو لگتا ہے کہ رول ہو گیا، کیونکہ ماں اتنی بزی ہے باقی چیزوں میں، وہ ہر بچے کو برابر ٹائم نہیں دے پا رہی۔ تو یہ بیلنس رکھنا اور کتنا ماں کی ہیلتھ بچوں کی تربیت کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ دیکھیں بیٹے، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی جس نے کل ماں بننا ہے، پہلے تو وہ ایک گھر میں ایک لڑکی ہوتی ہے، اگر اس لڑکی کو اس گھر میں اہمیت دی جائے گی، اس کی بات سنی جائے گی، اس کا مشورہ مانا جائے گا، اس کو بھی جب ایک اگر پریزنٹ کیا جائے گا معاشرے میں کہ جی یہ ہماری بیٹی ہے۔ ہم بیٹیوں کو عموماً، بیٹوں کے بارے میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے نے یہ کیا، ہماری بیٹیوں نے بھی بہت کچھ کیا۔ تو آپ اگر بیٹی کو اہمیت دیں گے تو کل وہ ایک اچھی ماں بنے گی، وہ کانفیڈنٹ ہوگی نا، اس میں ایک خود اعتمادی ہوگی، اس کو پتا ہوگا میں جو ہوں میں کچھ کر سکتی ہوں، تو پھر وہ اس میں یہ جذبہ ہوگا میں کچھ کروں، پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی۔ جہاں تک اپنے جسمانی صحت کا کہا تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، ماں امپروو کر سکتی ہے ان چیزوں کو۔ اگر ماں پیار دے، توجہ دے، تو بچہ اتنا امپروو کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اب میں نے کئی گھروں میں یہ بھی ایک دیکھا کہ ماں باپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو بچے نے اگر کوئی رائے دینی چاہے، اب بھائی تمہیں نہیں کچھ پتا، تم چپ رہو۔ بھائی اسے کیوں نہیں پتا؟ اسے بھی پتا ہے، اس کی بھی بات سنیں، اس سے بھی مشورہ کریں۔ آنٹی، آپ نے مجھ سے کہا کہ ماں جو سائیکیٹرسٹ کا کام ہے اس سے بہتر ماں کر سکتی ہے، بٹ آپ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ اگر جیسے ہم بچوں کے جیسے اس پہ سلوگن پہ بات کریں کہ بچوں کی تعداد نہیں معیار بڑھائیں، تو اگر میں کم بچے ہوں تو زیادہ کوالٹی لائف ہو سکتی ہے، یا ماں کی صحت اس طرح وہ بہتر بچوں پہ توجہ دے سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر 8 بچے ہوں گے ایک فیملی میں اور کمانے والا ایک ہی مرد ہوگا، کیونکہ جہاں 8 بچے ہوں گے وہاں عموماً کمانے والا ایک شخص ہوتا ہے، وہاں ماں نہیں کام کر رہی ہوتی، کیونکہ اگر ماں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ ذرا ایجوکیٹڈ ایک فیملی ہو جاتی ہے، تو وہاں شاید بچوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بچوں کی تعداد مناسب ہوگی تو ایک تو ماں کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی، ایک ہیلدی ماں ہی ایک اچھا ہیلدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں اس کا اینڈ کروں گی اس بات پہ کہ جو ینگ مدرز ہیں، آج کل کی مدرز اسپیشلی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کا یہ کام ہے، پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن بچوں کی بھی بہت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں ٹورڈز دیئر پیرنٹس۔ تو اگر آپ ایک لائن میں دونوں کے لیے ایک میسج دے دیں۔ بیٹے، میں آج کی مدرس کے لیے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنے بچوں پہ توجہ دیں، یہی آپ کی دولت ہے، کل کو یہی دولت کام آنے والی ہے۔ پیسہ آپ کے کام نہیں آتا،
اس کے لیے بہتر مواقع پیدا کیجیے، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا رکھیے، اسے اس چھوٹے آلے سے، میں اس کو آلہ کہتی ہوں، اس موبائل سے ذرا دور رکھیں، کیونکہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ یہ چیز ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ جتنا پیار دیں گے بچے کو، بچہ اتنا ہی بہتر انسان بنے گا۔ یہ تو میرا پیغام ہے ماؤں کے لیے، پیرنٹس کے لیے۔ اور بچوں سے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں۔ اس کا مطلب ماں کا کوئی مقام تو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود کو ملایا ہے۔ تو ماں کی بات سنیے، باپ کی بات سنیے، ان سے زیادہ آپ کا ہمدرد وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ زیادہ ہے، میں یہ آپ کے زیادہ قریب ہے، یہ آپ کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ نے اتنا وقت نکالا، اتنی آپ نے ہم سے اپنی لائف کے لیسن شیئر کیا، اتنا وسٹم شیئر کیا جو اب ہمیں بہت کم ہوتا نظر آ رہا ہے اپنے ارد گرد۔ بہت شکریہ۔ آئی ہوپ یہ دیکھ کے بہت سارے نیو پیرنٹس جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھیں گے، بچے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ونس اگین بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور اتنی ہم سے تفصیل میں ان چیزوں کے بارے میں بات کی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ سب ماؤں کو یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں، بس پوچھنے کی دیر ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گی یہی سب باتیں۔ بہت شکریہ بیٹا۔